بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. معاملات سیاست کے کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا؟ عدالتوں سے کیا فیصلے آتے ہیں؟ ان کی رہائی کب ہوتی ہے؟ یہ ایسی بحث ہے کہ ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور اسپیشلی تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے. حکومت نے جو ریلیف دیا ہے عوام کو، کیا اس سے کوئی انہیں جو ہے وہ ان کی کوئی ڈھارس بندھے گی، ان کی کوئی مشکلات آسان ہوں گی؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ بار بار اعلان کر رہی ہے، کبھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ مہنگائی کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. تو کیا عام شخص جو ہے کیا اس تک کوئی ریلیف پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا؟ اس پہ بات کریں گے. اور پھر جو سرجری شروع ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ جب یہ ٹیم بن رہی تھی اس وقت یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ وہاب ریاض یا عبدالرزاق یا باقی جو لوگ ہیں ان کی کارکردگی کیا ہو سکتی ہے. آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے پی جے میر صاحب، ان سے بات کریں گے. اور پھر ہم بات کریں گے سمینا پاشا صاحبہ سے، ہمیں انہوں نے جان کیا لاہور سے. شوکت پرائز صاحب، آپ کا شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پی جے میر صاحب، میں آپ کی طرف ہی آؤں گا. سر، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی کہ جو ابھی سرجری شروع ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب نے شروع کی ہے، وہاب ریاض فارغ ہوئے، عبدالرزاق فارغ ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی بھی نظر ہے، آپ بھی کرکٹ لور ہیں، جو ٹیم کی ہے کارکردگی آپ کے سامنے ہے. تو کیوں نہیں یہ کام پہلے ہوتے کہ جب کوئی جو ہے وہ میچ ہار جاتے ہیں، ٹورنامنٹ ہار جاتے ہیں، پھر یہ سرجری ہونا شروع ہوتی ہے؟ سر، یہ اس لیے جاوید کیونکہ ہماری لانگ ٹرم پلاننگ کوئی نہیں ہے کرکٹ کے اندر. میں نے تو پاکستان میں اپنی کرکٹ ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا میں آسٹریلیا، کیونکہ یہاں نہیں وہ گند ہو گیا تھا اس وقت. میں لیٹ 70s کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں شوق ہی نہیں تھا پاکستان میں فرسٹ کلاس یا پاکستان کے لیے کھیلنے کا، کیونکہ گند اتنا پڑ گیا تھا. ہاں، اور گند پڑ گیا تھا. 2 آل راؤنڈرز تھے، میکسیمم 3. عمران تھا، میں تھا اور ایک اعجاز احمد، اور پھر کوئی طارق بشیر بیچ میں، اور تھا ہی کوئی نہیں. حسن جمیل کر لو آپ. The question is کہ آج ہم اسی موڑ پہ بیٹھے ہوئے کہیں نہیں. آپ نے کہا کہ سرجری، اور بھائی پہلے آپ اس کو ڈائگنوسٹک کے اس کے سرکل میں لے کے آؤ. پہلے ڈائگنوز کرو، اس کے بعد سرجری کرو. آپ ڈائگنوز کرتے ہیں اس وقت جب آپ نے میچ کھیل لیا، ہار گئے، ذلیل ہو گئے، اور اس کے بعد اب آپ آ کے ان کو نکال دیا، رزاق ہو گیا یا وہاب ہو گیا. پوری دنیا کرکٹنگ فرٹرنٹی ساری کہہ رہی ہے بھائی وہاب از ناٹ qualified to be, chairman of the selection committee. Frankly, he was not even qualified to be a minister in the interim government. The question is کہ اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے، وہی وسیم اکرم ہے، کئی اور لڑکے ہیں، آپ ان کو کر لیتے ہیں یار. But the question is کہ ہم یہاں اس طرح شارٹ ٹرم تھنکنگ پہ اور شارٹ ٹرم سکسیس کی طرح ہم جاتے ہیں. ہر جگہ پولیٹیکلی لے لو اور سپورٹنگ وائز لے لو، ہم لانگ ٹرم ہماری سوچ ہی کوئی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو یہ پی سی بی جو ہے یہ ملٹی ملین ڈالر کا ایک بزنس ہے. ملٹی ملین ڈالر، یہ اتنے ڈالر کماتا ہے پاکستان کے لیے. لیکن اس کی مینجمنٹ دیکھ لو. اب محسن نقوی آئے ہیں، آئی ہوپ کہ ہی ڈز سم تھنگ. بٹ اگین جو بھی آتا ہے، ایک چیئرمین مجھے بتا دو، ہم بڑی عزت کرتے تھے عبدالحفیظ کاردار صاحب کی، بہت عزت کی ان کی، لیکن آپ نے ہر ایک کو ذلیل ہی کیا. ادھر سے لے کے جو چیئرمین آیا، سیٹھی صاحب کے ساتھ کیا کیا، زکا کے ساتھ کیا کیا، باقیوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے یہی کیا ساروں کے ساتھ. ایک ہی بندہ بچ کے چلا گیا تھا، ڈاکٹر نسیم اشرف، کیونکہ وہ گورنمنٹ چلی گئی تھی تو وہ بھی چلے گئے. ہمیں چاہیے کہ آپ ان لوگوں کی ایڈوائس لو، ساروں کو بٹھاؤ اینڈ گیٹ اے کنسنسس. کریں آپ خود، لیکن گیٹ دیئر ویوز. ہم ویوز نہیں لیتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے. جب میں تھا بورڈ کے اندر، میں نے پورے پاکستان، کراچی سے لے کے پشاور کے ریپرزینٹیٹیوز بلائے، قذافی اسٹیڈیم میں ہم نے سرجری کی. ہر انٹرنیشنل کرکٹر جو بھی ہمارا تھا بیٹھ کے اس کی ویو پوائنٹس لیا، اینڈ دین وی موو فارورڈ. لیکن وہ ہمارا کنٹینیوٹی پالیسی ہے کوئی نہیں ہے، شارٹ ٹرم ہم کرتے ہیں. اور آپ نے جو سوال کیا، آئی وش یہ پہلے اس کی ریکٹیفیکیشن ہو جائے. چلیں سر، آگے بڑھتے ہیں. شوکت صاحب، آپ بتائیے گا. سر، اب بڑی بحث چل رہی ہے کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، خان صاحب یہ کر رہے ہیں، خان صاحب وہ کر رہے ہیں. تو کیا کوئی حالات کیا نظر آ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کو کوئی مستقبل میں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا جو ابھی جو نکاح کیس ہے اس میں بھی جو اگر ریلیف ملتا ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کوئی باہر آ جائیں گے؟
آپ یکدم کرکٹ سے آپ نے گیئر چینج کیا. میں نے وہ کیونکہ چل رہا تھا پی جے میر صاحب کا فیوریٹ تھا تو میں غور سے پی جے میر صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو آپ نے ایسا پلٹا دیا کرکٹ میں تھے تو میں نے اس لیے ان کو شروع کیا. آپ نے ایسا پلٹا دیا مجھے. دیکھیں جو حالات ہیں, اب میں تو کوئی پامسٹ تو ہوں نہیں, کیونکہ ایک دور تھا وہ 3 پامسٹ سکرین پہ بٹھائے جاتے تھے. جرنلسٹ کی ایک نظر ہوتی ہے, سنیں نا, وہ 3 پامسٹ بٹھا کے باقاعدہ ایک پروجیکٹڈ پروگرام ہوتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ فلاں کا اقتدار ختم ہو رہا ہے اور فلاں اقتدار میں آ رہا ہے. تو ہم پامسٹ تو ہیں نہیں, لیکن ہم اپنی ایک اپینین دیتے ہیں. جو اسیسمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اسیسمنٹ لگتا نہیں ہے ایسا کہ خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آئیں گے, میں کہہ رہا ہوں کہ لگتا نہیں ہے آنے دیا جائے گا, کیونکہ یہ جو کل ضمانتیں خارج ہوئی 9 مئی والے کیسز میں, لاہور والا جناح ہاؤس والا کیس بھی تھا, پلس عدت کیس کا جو بھی فیصلہ آ جائے. اب تو 4 مہینے کی خاور مانیکا صاحب نے ایکسٹینشن بھی مانگ لی, اور آپ کو یاد ہے جب جج ارجمند صاحب, شاہ رخ ارجمند صاحب نے کیس کا فیصلہ سنانا تھا, اسی دن اعتراض ہوا اور وہ افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں چلا گیا. پھر 9 مئی کے حوالے سے ہی جو ایک کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, بڑے عرصے کے بعد کل اس کی گزشتہ روز ہیئرنگ ہوئی تھی, وہ سویلینز کا ملٹری کورٹس ٹرائل کے حوالے سے ہے. تو اس میں ابھی بڑا گرے ایریا ہے, کیونکہ عدالت نے جب پچھلی عدالت کا فیصلہ اسٹے دیا تھا, اس میں لکھا تھا کہ یہ ملٹری کورٹس ٹرائل تو کر سکتی ہیں لیکن اپنی سزا نہیں سنا سکتی. تو وہ کسی بھی لمحے اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے اور ٹرائل کورٹ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے ٹرائل کو ویلڈ قرار دیا جاتا ہے, ادروائز بھی ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر ویلڈ قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کی بھی امپلیکیشنز ہوں گی. لہذا جو کیسز چل رہے ہیں اور جو صورتحال ہے, دیکھیں نا, نہ کوئی ڈائلاگ ہوا, نہ کوئی بات چیت ہوئی. خان صاحب بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ میں ادھر ہی ڈائلاگ کروں گا, ادھر سے تو ڈائلاگ کو تو نہ ہو گئی نہ ہو گئی نا, اور باقاعدہ واضح طور پر کہ جی پولیٹیشین آپس میں بیٹھ کے بات کریں, وعدہ کر دیا تھا, پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھ کے یہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے بات کی, انہوں نے تو کہا تھا کہ معافی مانگی جائے 9 مئی کو, کسی نے معافی نہیں مانگی. اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ہیں اس میں, اس پہ تحقیقات کی جائیں, جو بھی کیا جائے. اس لیے جو اس وقت کی ایٹماسفیرکس ہیں ان کے مطابق مجھے ابھی رہائی ممکن نظر نہیں آتی. اچھا سمینہ, آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کی بھی جو ہے وہ اس تحریک انصاف کے ساتھ بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی نظر ہے جو معاملات چل رہے ہیں, تو از اٹ پاسبل کہ جو کیسز چل رہے ہیں اس کے بعد کچھ رہائی مل جائے یا کوئی مذاکرات ہی کم از کم شروع ہو جائیں؟ بس ایک فکرہ میں کہنا چاہوں گی, جو کرکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ویسے بڑی زیادتی کی ہے آپ نے. میرا پروڈیوسر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹاپک آپ نے جو ہے اس پہلے شروع کر لیا. اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا ہمیں دلچسپی نہیں ہے, تو یہ بڑی زیادتی کی. لیکن یہ کہ وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ بھائی کرنی سرجری تھی اور یہ کیا صرف سنی پلاس لگا دیا. تو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ آپ نے سرجری کرنے سے ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹا سا قربانی کا بکرا بنایا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی کرکٹ کے ساتھ ہوا وہی ہے جو ملک کے ساتھ ہوا ہے. جب آپ فیوریٹزم کرتے ہیں, طلبہ پروری کرتے ہیں, سیاست کی نظر کرتے ہیں ہر چیز کو, اور میرٹ کا دھیان نہیں کرتے, تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جس وقت پاکستان کرکٹ کی ہے. باقی جو آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی, میں کافی حد تک اگری کروں گی شوکت وراچا صاحب کے ساتھ. بظاہر ایسے حالات نظر نہیں آ رہے, کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی کوئی قانونی طور پر تو ہونی نہیں ہے, نہ یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جینوئن قانونی مقدمات ہیں, یہ سیاسی مقدمات ہیں. اور جب بھی یہ ختم ہوں گے, یہ کوئی بھی سیاسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں ہی ختم ہوں گے. تو ایک مقدمہ اگر ختم ہو جائے گا, بریت ہو جائے گی, تو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہو جائے گی. عدت کیس میں اگر خلاصی ہو بھی جاتی ہے, تو آپ نے جیسے خود ہی ابھی مینشن کیا کہ 9 مئی کے مقدمات میں ان کی ضمانتیں فی الحال خارج کر دی گئی ہیں, تو بظاہر وہ پلان بڑا واضح نظر آتا ہے کہ عدت کیس میں اگر رہائی ہوگی تو اس کیس میں گرفتاری ہو جائے گی. تو یہ تو ایک بظاہر فی الحال کا پلان نظر آ رہا ہے, لیکن میں اس کو یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت لانگ ٹرم چلے گا یہ معاملہ. الٹیمیٹلی رہائی بھی کرنی پڑے گی, چیزیں ایسی ہوں گی کہ آٹومیٹکلی اس طرف بات جائے گی, یہ بھی ہوگا کہ بات چیت کی طرف بھی بات جائے گی,
اور ابھی تو خود حکومت کے وزراء بھی یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور کچھ نہ کچھ ہے معاملہ, کہیں پہ کچھ نہ کچھ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں نظر آ رہا ہے یا بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیے انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے اور عدالتیں بھی سٹینڈ لے رہی ہیں. بہت سے معاملات میں عدالتوں کی طرف سے بھی اب ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے ہم کچھ عرصہ پہلے تک نہیں دیکھ رہے تھے. تو الٹیمیٹلی ماحول بنے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی مستقبل قریب میں, تو جی بالکل مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا, لیکن آگے چل کے چیزیں خود بخود ہوں گی, تبدیل ہوں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں بدلیں گی. چلیں پی جے میر صاحب, آپ کی کیا سوچ ہے سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ حالات بدلیں گے مستقبل میں؟ نہیں جی, بات اور آگے مزید کمپلیکیٹ ہوں گے. یہ جو ابھی آپ نے وہ ریزلٹس دیکھیں کہ لوگ یہ کوئی کیس نہیں تھے. اب ریئل ٹائم کیس 2 عادل ٹرسٹ کا کیس اور اس کے بعد آپ کا 9th of May, یہ 2 بڑے کیس ہیں اور آپ کو اوور رائڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ ساتھ اس پر پنشمنٹ بھی کافی کری ہے. اب یہ ڈیپینڈ ملک ریاض آتے ہیں نہیں آتے ہیں, بیکاز ہی کی آپ کہہ لو کہ کاگ ہے اس سارے کیس کے اندر, وہ تو نہیں آئیں گے. تو پھر آپ اس کیس کو کب تک لٹکاتے رہیں گے؟ کیا ان کو بیل ملے گی؟ اگر ان کو بیل ملتی ہے تو کنڈیشنز یہ ہیں کہ اس وقت اگر وہ آتے ہیں باہر اور ایک کنفرنٹیشنسٹ ایک ایٹیٹیوڈ سے آئیں گے تو پاکستان کی ناٹ افورڈ اے کنفرنٹیشن. اس وقت یہ بڑے نازک حالات ہیں. آپ کو یہاں بالکل پراج صاحب نے صحیح بات کی. دیکھو آپ نے ایک پولیٹیکل ڈومین کے اندر پولیٹیکو سے ہی بات کرنی ہے. فوج کو یہ سارے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی یہ الیکٹڈ ہے, سلیکٹڈ ہے, جو بھی ہے یہ, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر آپ فوج کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ویدر اٹ از نون اور یہ آپ لے لو اس کو پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی, بھائی فوج کا کیا کام ہے؟ تم تینوں نے کرٹیسائز کیا فوج کو, تم تینوں کو کہتے ہو کہ نہیں جی ہمیں جمہوریت چاہیے, تو اسٹے ود پھر تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کیوں کہتے ہیں نا آپ بیل مجھے مار, کیونکہ یہی اسٹیٹمنٹس جو ہیں آگے جا کے ان کے گلے میں پڑتی ہیں سب کے. سو اس لیے یہ ایک امپیریٹو ہے کہ آپ بیٹھیں, ایک دوسرے سے بات کریں اور یہیں اس کو ریزالو کریں. آپ کب تک اس وہ کہتے ہیں نا ہاؤ لانگ از اے پیس آف اسٹرنگ, کب تک اس کو اسٹریچ کرتے رہو گے؟ ایک دن ٹوٹ جانی ہے. ٹوٹنے سے پہلے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے. اور یس انٹرنیشنل پریشر ہے, لیکن انٹرنیشنل پریشر انٹرنیشنل ہے. ہمیں تو اپنے نیشنل پریشر کو دیکھنا ہے کہ نیشنل پریشر کو ہم کس طرح ڈیفلیٹ کریں, اور یہ نیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو ہم نے ڈیفلیٹ کرنا ہے ون وے اور دی ادر. چلیں بات کریں گے جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پراج صاحب, پی جے میر صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک پریشر ہے نیشنل اور ایک پریشر ہے انٹرنیشنل کے جی یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ آ گئی, امریکی نمائندگان میں قرارداد آ گئی, تو انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ لے لے گی یا اس پریشر سے جو ہے وہ کوئی رہائی مل سکتی ہے کسی شخص کو؟ پریشر تو ہے, یعنی 368 کی قرارداد اور 7 مخالفت کریں یا یو این کی آپ بات کر رہے ہیں, یو نیور نو کہ کل یورپین پارلیمنٹ میں کچھ ہو جائے, کیونکہ لابی تو کام کر رہی ہے نا. جو یو ایس کانگریس میں آئی قرارداد, لابنگ فرم جو ہے وہ تو بائی دا وے یہ پچھلے نومبر میں آئی تھی, پڑی رہی, پھر یہ قرارداد اس سال مارچ میں دوبارہ ٹیک اپ ہوئی. تو ہمارا سفارت خانہ کیا سویا ہوا تھا؟ اگر لابینگ بھی ہو رہی تھی تو سفارت خانے کا تو مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں. چلیں اب ہو گیا وہ, ٹھیک ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لابیسٹ ہیں نا, اور یہ کوئی ایلیگل نہیں ہے لابیسٹ رکھنا, لابینگ کرنا, ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ کیا حکومت پریشر لے گی, وہ قرارداد نان بائنڈنگ ہے. اور آپ نے ابھی کل ہی دیکھ لیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جو کہ امریکن گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو ریفلیکٹ کرتے ہیں, میتھیو ملر کی بات کر رہا ہوں, میتھیو ملر نے 9 مئی کو بالکل اس کی کنڈیمنیشن کر دی, مذمت کر دی. انہوں نے کہا تشدد کے راستے کی ہم مذمت کرتے ہیں. سو کانگریس کی جو قرارداد تھی وہ پی ٹی آئی کے ون تھی, اور یہ جو گورنمنٹ کا امریکن گورنمنٹ کا جو موقف آ گیا یہ گورنمنٹ کے حق میں آ گیا. اور اس لیے کوئی فارن گورنمنٹ ڈائریکٹ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی
قرارداد اپنی جگہ پہ آتی ہیں, قرارداد ہم بھی پاس کرتے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ اگر آپ کو کہے, وائٹ ہاؤس آپ کو کہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو کہے کہ نہیں نہیں آپ جو ہے نا یہ ریکٹیفیکیشن کریں, سم تھنگ واز ڈن رانگ ان یور کنٹری اینڈ ناؤ از دا ٹائم ٹو ریکٹیفائی اٹ, وہ گورنمنٹس نہیں کیا کرتی. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ ادھر ہی لاہور میں, دونوں دوست لاہور میں بیٹھے ہیں, وہاں بولی تھی, تو چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ خط لکھ دیا کہ جو رانگ برٹش راج میں ہوا تھا اس کا ازالہ کون کرے گا. اس لیے براہ راست حکومتیں ایک دوسرے کو ایسے وہ نہیں کرتی. جب اس گورنمنٹ کو مبارکباد آ گئی, اس گورنمنٹ کو کمیونیکیشن ہو گئی, ان کے ساتھ ملاقاتیں مذاکرات ہو گئیں, تو وہ سمبل ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو تسلیم کر رہے ہیں, ہوز ایور دا گورنمنٹ از. اس لیے پریشر ہے, لیکن اس پریشر کی وجہ سے اگر مجھ سے یہ پوچھیں آپ جس کانٹیکس میں یا کنوٹیشن آپ یہ کہیں کہ جی اس پریشر سے کیا گورنمنٹ چینج ہو جائے گی یا گورنمنٹ, نو, ایز پر پاکستانی لاز, ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہماری گورنمنٹ چلے گی. ورنہ تو کل کوئی اور ڈیمانڈ آ جائے گی نا, پرسوں کوئی اور ڈیمانڈ آ جائے گی نا, تو وہ ڈیمانڈز اندر خانے بیک چینل پہ, تو گورنمنٹ تو جانے کی دور کی بات ہے نا, وہ تو کسی کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ وہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کل پھر یہ ڈیمانڈ آ جائے گی نا. اس لیے ہاں, پاکستان کے قوانین جیسے پاشا صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ایک کیس میں ضمانت ملے گی, دوسرے میں گرفتار, وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل یہی ہو رہا ہے, پہلے بھی یہی ہو رہا ہے. مثلا 3 کیسز میں سزا ملی تھی, تو شاخانہ کی سزا تھی, دوسری ضمانت ہو گئی تھی, تیسری اس میں ابھی 10-12 کو جو ہے جو بھی صورتحال ہے, اگر ضمانت ہوتی ہے تو کیسز پہلے سے تیار ہیں. جوڈیشری نے لائن لی, خط بھی لکھا, جوڈیشری ضمانت دینے کے لیے بھی جو وسپر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ, اور جو بھی ایکیوزڈ ہو, لا میں, ہمارے لا میں کہتے ہیں ایکیوزڈ از دی بلو آئیڈ بوائے آف دی جوڈیشل سسٹم, لیکن یہاں کاؤنٹر بھی پھر تیار ہوتا ہے, اور یہ پہلے سے تیار کر لیا گیا ہے نا. جو کل ضمانتیں نہیں ملیں اور جو کیسز پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشلی جو منظوری دی ہے, کون سے کیسز ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. پھر علی امین خان گنڈا پور باقاعدہ دھمکی دیتے رہے کہ اگر وہ گواہی دیں گے, انہوں نے لفظ جھوٹی گواہی کا ذکر کیا, لیکن گواہی تو گواہی ہے نا, گواہی تو گواہی ہے. اگر وہ گواہی دیں گے تو وہ نہ پراٹھے کھا سکیں گے نہ سگریٹ پی سکیں گے. وہ گواہی پچھلے ہفتے دے کے گئے, پرویز خٹک صاحب, نہ زبیدہ جلال صاحبہ آئیں, نہ ایک اور جن کو بلایا ہوا تھا, لیکن پرویز خٹک, اعظم خان تو پہلے خیر پتہ نہیں جب انہوں نے وہ اپروور بنے تو کیا کیا بتایا ہوگا, لیکن پرویز خٹک والا تھا کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, اٹ مینز کہ وہ ڈٹ گئے ہیں. وہ علی امین خان گنڈا پور کی کسی دھمکی میں نہیں آئے, انہوں نے آ کے بیان دیا, اور جو سورسز سے ہی باہر بات آئی تھی, جو بیان دیا تھا وہ بڑا ڈٹ کے بیان دیا تھا. اس لیے کیسز موجود ہیں, کنفرنٹریشن موجود ہے, پھر وہ جو رہائی والا ایلیمنٹ ہے وہ ابھی نہیں نظر آ رہا. چلیں پی جے میر صاحب, آپ بتائیے کہ سر یہ مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے نہیں چل رہی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیک ڈور تو بات چیت ہو رہی ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی بالکل دروازے بند ہیں, کوئی مذاکرات کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے, سیاستدان مل بیٹھیں گے نہیں, تو پھر کیسے آگے چیزیں بڑھیں گی سر؟ یار یہ نو ون از سیریس, سیریس ہوتے نا تو یہ سوچنا ہوتے, اب اتنا 370-35 لے کے آگے اور آپ کیا سوتے رہے ہیں. یہ سیریس نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ بھائی سب مل جل چلاؤ, ٹھیک ہے نا, غلطی ہوگی, what does that mean کہ آپ سب کرتے رہے, آپ کیس بناتے بھی ہیں, ختم بھی کر دیتے, اور ختم ایسے کرتے ہیں کہ لا خود میں بتا ہوں یار یہ کیا ہوتا ہے. تو بیسکلی جب ول ہوگی, جیوائن ول ہوگی, ہم کہیں, ورنہ یہ سب ڈرامہ ہے جی کہ وہ اٹیک ہو رہا ہے, یہ سب ٹاپک جس نے کرنا ہے وہ 1 منٹ میں کر سکتے ہیں. اور یہ افریڈ کہ نہیں کر رہے, یہ گھبرا رہے ہیں کچھ کوشچن نہ, کیونکہ وہ بھی نہیں نہ سمجھ رہا, وہ بھی نہیں سمجھ رہا بھائی چلو ہم نے مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہے. وہ لون رینجر کی طرح ایک ایکٹ کر رہا ہے, اس کو چاہیے ایک پولیٹیشین کی طرح ایکٹ کر. بیٹھے یار, اب بیٹھو. سب سے پہلے اس نے غلطی کی جب یہ ایسے آ رہا ہے, میں نے اس کو ڈونٹ کم
جی میر صاحب آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی, میں آگے بڑھتا ہوں. سمینہ پاشا آپ بتائیے گا کہ کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ مذاکرات تو ظاہری بات ہے ہونا ہی ہیں, اور اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. تو جیسے عتیق زئی صاحب کو مینڈیٹ دیا کہ وہ مذاکرات کریں, تحریک انصاف سے کوئی جو ہے کسی کو مینڈیٹ نہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مینڈیٹ کس حد تک مینڈیٹ ہے کہ وہ کس حد تک مذاکرات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو ایک چیز میں واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں فوراً کوئی رزلٹ نظر آ جائے. جب اس طرح ایکسٹریم پوزیشنز ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ مختلف ایونٹس ہوتے ہیں, اور ان کا آہستہ آہستہ ایک کا پریشر جب جمع ہوتا ہے تو ایک بڑا پریشر بنتا ہے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, ایک طرف انہوں نے ورکنگ گروپ نے کر دی, یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کہا تو فوراً جیل کے دروازے کھل جائیں گے, وہ باہر نکل آئیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ادھر سے کہہ رہے ہیں آپ کے دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, یو اے ای کہہ رہا ہے, چائنا کے سفیر آ کے کیا کہہ کے گئے ہیں, آپ کو وزیر کیا کہہ کے گئے ہیں, پھر ادھر سے کانگریس, امریکی کانگریس کی جو ایک ریزولوشن ہے وہ ہے, پھر آپ کے اپنے ملک کا ایک ماحول ہے جہاں پر آپ کے عوام ہیں, ان کی بھی ایک امنگ ہے, ایک خواہش ہے, ایک سوچ ہے. تو ان کی طرف سے بھی ایک ظاہر ہے کہ پریشر آگے ہو سکتا ہے, سڑکوں پر نکلیں کسی بھی وجہ سے, یا پی ٹی آئی نکال لیں, یا بجلی کے بلوں کی وجہ سے نکل جائیں کسی بھی وجہ سے. تو بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور مل کر پھر ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. اور اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتی ہوں جو آپ نے مذاکرات کی بات کی. مذاکرات اس طرح کبھی بھی نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں کہ جی ہو جائے, وہ کہیں کہ ہو جائے, جب وہ کہیں گے جی ہو جائے چلو جی بیٹھیں, جب تک کہ ایک ماحول نہ بنے. وہ ماحول کیسے بنے گا؟ دیکھیے سمپل بات ہے, حکومت کو اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سے مذاکرات کرنے کی. یہ حکومت اس وقت مذاکرات کرے گی اپوزیشن کے ساتھ جب اپوزیشن ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکے گی, جب یہ کوئی تحریک کھڑی کر سکیں گے, تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگی کہ ہاں جی اب ان سے بات چیت کرو تاکہ ان سے کچھ نیگوشیٹ ہو, کوئی ان کی بات سنو, کوئی اپنی بات سناؤ اور کسی معاملات کی طرف جاؤ. ابھی تو اپوزیشن ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپوزیشن نے حکومت کے لیے کیا پریشانی کریٹ کی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ تو وہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ رہا کریں گے عمران خان کو تاکہ وہ باہر نکلے اور ان کے لیے کوئی پرابلم بنے. تو وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس لیے مذاکرات کا ماحول نظر نہیں آتا کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی پریشر اس طرح کا حکومت کے اوپر ابھی تک بلڈ نہیں ہو سکا. اب آگے جا کے کیسے یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. چلیں اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ایسا پریشر بلڈ نہیں کر سکے کہ جس سے حکومت مذاکرات کر سکے. مجھے ایک بریک لینی ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پی جے میر صاحب آپ بتائیے گا سر کہ جو بجٹ آیا, ہم بات کر رہے تھے کہ ریلیف کی 200 جو یونٹ والے صارفین ہیں ان کو ریلیف دیا گیا, 50 ارب کی سبسڈی آ گئی, ٹیوب ویل جو ہے وہ سولر پہ جا رہے ہیں, سولر قسطوں پہ مل رہے ہیں پنجاب میں. تو کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی آن گراؤنڈ کوئی ریلیف مل رہا ہے پبلک کو, پاکستانی عوام کو, کہ کچھ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں؟ سر آئی تھنک پہلے اس لفظ کو آپ چینج کر, ریلیف کو تکلیف میں کر دیں. ریلیف نہیں مل رہا. جب آپ میجر گورنمنٹ پارٹ یہ 25 بلین روپیہ کا اور 1% ڈالا تو مجھے یہ کیا وائٹ ایلیفنٹ آپ نے پالے ہوئے؟ دنیا کے اندر جاوید, دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹس یہ لک آفٹر کرتی ہیں اپنی عوام کا. ہم تو یہاں لک آفٹر کر رہے ہیں گورنمنٹ کا. آپ ان کو گاڑیاں, ان کی پروٹوکول, ان کی سیکیورٹی آپ دیکھو کس طرح یہ وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. دیٹ آل اماؤنٹس ٹو ایکسپینس. جب یہ ایکسپینس ایکیومولیٹ کرتا ہے رائٹ دا وے فرام کراچی ٹو لڈی کوتل, تو آپ اس کو اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پنڈی کے اندر یہ مال روڈ کے اوپر آرمی آفیسرز, کوئی بھی کیپٹنز, لیفٹیننٹس, ایون کرنلز سائیکل پہ جایا کرتے تھے. اب وہ چیز نہیں ہے. چلے فوج کو آپ سائڈ پہ کر دو, آپ بات کرو آپ کے بیوروکریٹس کی. بیوروکریٹس بھی سائیکلوں پہ جایا کرتے تھے. سیکریٹریٹ نمبر 1 جو رالپنڈی کے اسٹیشن کے پاس تھا اس وقت, وہاں سب اس طرح جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی گاڑیاں. اب آپ کے پاس ایسا وہ ایکسپینس بڑھ گیا ہے, آپ اس کو رول بیک کیسے کرو گے؟ آپ باتیں کرتے ہو, آپ رول بیک نہیں کرتے. اس وقت بجلی کی آپ بات کرتے ہو, 34 روپیز آپ کیپیسٹی ٹیکس اس کے اوپر لگا رہے ہو. آئی پی پیز نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ایک آئی پی پی ہے اس کو 1.25 بلین آپ دے رہے ہو اور وہ بجلی پروڈیوس نہیں کر رہا. یہ نہیں کر رہا بجلی پروڈیوس. یہ پرسوں میری گور اجاز سے بات ہو رہی تھی تو یہی ہم میرے فورم کے اوپر دس از واٹ ہی کمپلین. ہی سیز آئی پی پیز نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہمارا. ہم نے جب تک اس کو ریویو نہیں کریں گے آپ کے یہ جو کانٹریکٹس ہیں, آئی پی پی تو سارا پیسہ لے کے چلا جا رہا ہے بھائی. تو اور یہ
گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹس جو بھی ہوتی ہیں جب یہ بورو کرتی ہیں اور پھر اوور بوروئنگ کر دیتی ہیں کیونکہ ان کی اوور سپینڈنگ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے پیسہ کہاں سے لے کے آنا ہے؟ یہ جو 39 ٹیکسز آپ نے ٹھوکے ہوئے، تو یہ جب اس طرح کی ٹیکسیشن سسٹم ہو جائے گا تو عوام تو شور مچائیں گے نا. آپ ریلیف کی تو بات نہیں کر سکتے، آپ تکلیف کی بات کر سکتے ہیں. اب گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی مجبور ہے، وہ کیا کرے؟ اس نے دینے تو ہیں پیسے، اگر نہیں دیں گے تو آپ بینکرپسی کے روٹ پہ جا رہے ہیں. اپوزیشن کا بھی تو پی جے میر صاحب، اپوزیشن کا بھی تو کوئی کردار ہے کہ نہیں ہے سر کہ چلیں گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کوئی ریلیف دے رہی ہے نہیں دے رہی، لیکن اپوزیشن جو مینڈیٹ ابھی تحریک انصاف کی بات آپ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہے، تو جنہوں نے مینڈیٹ دیا اس کی بات کریں بجائے اس کے کہ صرف جو ہے وہ ایک ہی فوکس ہے کہ جی رہائی ہو رہائی ہو رہائی ہو. جاوید وہ بات کر رہے ہیں، مینڈیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ مینڈک کی بات کر رہے ہیں. ان کا جو مینڈک ہے وہ ادھر ہو گیا ہوا ہے. اور بھائی مان لیا غلطی ہوگی، بٹ جو آپ نے ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے، بھائی ان کا بھی تو فرض ہے نا. یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یہ گورنمنٹ اینڈ ویٹنگ ہوتی ہے، اس کی اوپینین ہوتی ہے. آپ ان کی اوپینین رکھیں تاکہ جب جس ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی تو شام ہے. There is no democracy at all. ابھی آپ کا یونیلیٹرل رول ہے. آپ کی گورنمنٹ جو ہے، یہ جو اپوزیشن ہے، یہ کنفرنٹیشنل لائن پہ گئی ہوئی ہے، یہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتی نہیں ہے. اسمبلی میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا. پھر گورنمنٹ کے کئی منسٹرز ہیں، میں تو حیران ہوں عمر ایوب کے اوپر جو باتیں کسی گئی ہیں، دیٹ واز ناٹ اے پارلیمنٹیرین کنورسیشن ایٹ آل. اب آپ کی جب لینگویج اس طرح ہوگی جاوید، تو مجھے بتائیں کہیں صبر اور استحکام آئے گا؟ کہیں نہیں آئے گا. کیوں؟ Every action will create a reaction. اور جو آپ کا precious time ہے اسمبلی کا، آپ پہلے بھی اور آج بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ accuse کر کے وہ آپ کو counter کرتے ہیں، and this is how you spend your national assemblies. So I think change our attitudes and that's the way forward. ٹھیک ہے. سمینا آپ کی کیا رائے ہے کہ ظاہری بات ہے مینڈیٹ چاہے چوری ہو گیا نہیں ہوا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے عوام کی بات کرنی ہے، لیکن ہمیں کوئی عوام کی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی سوائے رہائی کے کہ رہا کر دیں بس. جی جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. یہی تو مین مسئلہ ہے کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا آپ نے اس کو حکومت ہی نہیں بنانے دی، آپ نے وہ مینڈیٹ چوری کر لیا. تو سب سے پہلا مسئلہ ہی یہ ہے، بنیاد ہی یہ ہے، یہیں سے تو بات کی خرابی ہے. پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہے، بات یہ ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی نا. آپ کے آئین میں صاف شفاف الیکشن لکھا ہوا ہے کہ ہوگا، وہ نہیں ہوا، اور کس طریقے سے اس کو آپ نے چوری بھی کیا اور پھر ایک گورنمنٹ بنائی، اور اس کے بعد آپ مسلسل ایک بربریت اور فسادیت کا ماحول بنائے رکھیں. ابھی تک بھی حکومت کوئی نارملائز نہیں کر رہی. دیکھیے ایک جمہوری معاشرے میں زیادہ جو ذمہ داری ہے ہمیشہ وہ حکومت کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پاور ہوتی ہے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ یہ نارمل ہو چیزیں، ماحول سارا نارمل ہو، تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ حکومت کو اٹھانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے گھر پہ چھاپے مار رہے ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں ان کو آپ مسلسل عجیب و غریب بوگس مقدمات میں، بیہودہ مقدمات میں قید رکھیں. ان کی خواتین کو آپ ضمانتوں پہ رہا نہ ہونے دیں، ایک کے بعد دیگرے کسی اور کیس میں آپ اس کو پکڑتے چلے جائیں، ان کے گھروں پر چھاپے ماریں، ان کے کارکنوں کو پکڑیں، وہ ریلی نکالنا چاہیں آپ ان کو ریلی نہ نکالنے دیں. آپ ایک مسلسل ان کے اوپر اٹیک رکھیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے. بھائی پہلے آپ ان کو جینے تو دیں، ان کو سانس تو لینے دیں، پھر وہ اپنا کوئی اور بات سوچیں کہ ہاں بھائی پہلے وہ آ کے یہ بات کریں گے کہ جی ہمارے گھر میں اس وقت پولیس گھسی ہوئی ہے، یا یہ آ کے بات کریں گے کہ جی عوام کا بل بہت زیادہ آ گیا. تو دیکھیے آپ اپوزیشن کو ایک نارمل تو ہو لینے دیں سچویشن کو، اس کے بعد ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایز اپوزیشن بیہیو کریں. باقی آپ کی بات آئیڈیلی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اگری کروں گی کہ جب ایک اگر بالکل ملک میں نارمل حالات ہوں، بڑا صحیح الیکشن ہوا ہو، بالکل صحیح اپوزیشن ہو، صحیح حکومت ہو، تو اپوزیشن کا یہی رول ہے کہ وہ آ کے عوام کی بات کرے. تو پھر اس الیکشن کا دیکھیں نا جو مینڈیٹ چوری ہوا سمینا، اگر مینڈیٹ چوری بھی ہوا جو بھی ہوا تو اس کا فیصلہ اداروں نہیں کرنا ہے نا. اب آپ الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کریں گے، عدالتوں پہ عدم اعتماد کریں گے، ٹریبیونل پہ عدم اعتماد کریں گے، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ ٹریبیونل پہ عدم اعتماد تو حکومت کر رہی ہے، جج کو تبدیل کرنے کی کوششیں حکومت کر رہی ہے. وہ تو کہیں سے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ٹریبیونلز میں پیش نہیں ہونا. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے بات صرف ہوا میں تو نہیں ہوتی، کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ وٹنس کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر ہی آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے.
ہمیں نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے. اور اب تو یہ صرف میں یا آپ نہیں کہہ رہے, یہ تو سپریم کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے بھی ایون اس دن مخصوص رشتوں کے کیس میں یہ بات کر دی تھی کہ الیکشن کمیشن تو ایسے ہے جیسے کیس جیتنے آیا ہوا ہے, جیسے وہ فریق متاثرہ کوئی پارٹی ہے کہ اس کی سیٹیں اٹھا کے پتہ نہیں شاید پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں, وہ اس طرح سے کیس لڑ رہا ہے. تو یہ ایک کیس کی بات نہیں ہے. جنیرک بھی آپ دیکھیے, کسی کے اس طرح سے انٹرا پارٹی الیکشنز کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی کہ صحیح ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, لیکن پی ٹی آئی کے ہوتی ہے, ایک دفعہ نہیں 4 مرتبہ ہوتی ہے. کسی کے ساتھ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی اور امیدوار کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہوں لیکن ان کے چھینے جا رہے ہیں. کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ آر اوز جو ہے وہ باقاعدہ گھسنے ہی نہیں دے رہے امیدوار کو, لیکن ان کے امیدواروں کو نہیں گھسنے دیا جا رہا. تو جو الیکشن کمیشن کا طرز عمل ہے وہ کنٹینیوسلی ایک پارٹی کے خلاف جتنا متعصبانہ اور ایک جانبدارانہ ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اگر ان کے اوپر تحفظات ہیں تو وہ غلط اور بیجا نہیں ہیں. عدالتوں سے یہ چیزیں بہت دفعہ ثابت ہوئی ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ کمزور کرنے اور دیوار سے لگانے کی کوششوں میں پوری سہولت کاری کی ہے. تو آپ ایک اپوزیشن جو ایک نارمل اپوزیشن بیہیو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے, لیکن آپ اس کو خود نارمل ہونے ہی نہیں دے رہے, مسلسل اس کو ایک حالت جنگ میں ڈالا ہوا ہے, اور پھر ایکسپیکٹ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک نارمل اپوزیشن کی طرح بیہیو کرے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. پہلے آپ کی حکومت کو چیزوں کو نارملائز کرنا ہوگا, آپ کی ریاست کو چیزوں کو نارملائز کرنا ہوگا, ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایکسیپٹ کرنا ہوگا, ان کو ان کا جو ڈیو ایک بنتا ہے, ان کا ایک سٹیٹس اور جو ان کی چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے اس طریقے سے انہیں ٹریٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کیا کریں. چلیں شوکت بھائی, کیسے حالات نارمل ہوں گے جی؟ سمینا تو کہہ رہی ہیں کہ نہ تو آپ نے اس کو ان کا حق دیا, نہ ان کو مینڈیٹ دیا, نہ ان کے کوئی جو ہے وہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ بھی نہیں فیصلہ کر رہے, الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے, تو نارمل کیسے ہوں گے حالات پھر؟ یہ جو ڈیبیٹ ہے نا کہ اب ہو رہا ہے, تجزیہ کرتے وقت ہمیں ہولسٹک پکچر پیش کرنی چاہیے. ابھی اگر ان کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کروانے دیے گئے تو 2013 میں چن کے مروایا گیا. بشیر بلور مرحوم ہوں یا اور لوگ ہوں, وہ بھی الیکشن ہی تھا. پھر 25 جولائی 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا, وہ بھی دھاندلی تھی. اور اب بھی اگر 8 فروری کی دھاندلی ہے تو وہ پاکستان میں ایک دھاندلی کی کنٹینیوٹی چلی. فرق اب یہ ہے, یعنی 2013 میں پیپلز پارٹی نے کہا آروز کا الیکشن تھا, آپ کو یاد ہے. 2018 میں انہوں نے کہا کہ جی وہ آر ٹی ایس, نون لیگ نے کہا آر ٹی ایس بٹھایا گیا. اب یہ پارٹی کبھی 40 حلقے کھولنے کی بات کی گئی, کبھی جو بھی تھا, ایک کانٹیکسٹ ہے ہر چیز کا. لیکن فرق یہ ہے کہ 2013 میں جو اپوزیشن تھی پیپلز پارٹی بنی تھی, 2018 میں نون لیگ پیپلز پارٹی بنی تھی, انہوں نے پارلیمنٹ کو مچھلی بازار نہیں بنایا تھا. اس وقت کی اپوزیشن نے خود شہباز شریف نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میثاق معیشت آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ملک کو آگے لے کے بڑھیں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ٹیررزم کے ایشو پہ کہ عمران خان قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ڈسپائٹ سملر ریزرویشن, ڈسپائٹ سملر کمپلینٹس, کہ 2018 میں کسی کو نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. نواز شریف اندر, مریم نواز شریف اندر, خواجہ سعد رفیق اندر, خواجہ سلمان رفیق اندر, آصف علی زرداری اندر, خورشید شاہ اندر. آج خواتین نہیں ہونا چاہیے ایسا, لیکن وہی فریال تالپور صاحبہ کو رات کو 12 بجے ہسپتال سے اٹھا کے جیل بھیجا گیا. سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا رہا. لیکن پھر بھی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کی اپوزیشن نے, میں نہیں کنڈون کر رہا ان چیزوں کو, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جائز ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کرے, نون لیگ کرے, پیپلز پارٹی کے دور میں 2008-13 میں تو کوئی سیاسی قیدی تھا نہیں, اگر تھا تو مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں, پی جے میر صاحب بتا دیں. لیکن میں نہیں کنڈون کر رہا اس کو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح کے حالات کے باوجود اس وقت کی اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا. ابھی پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو پارلیمان میں آئے, سچی بات ہے وہ پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ لیڈر کا نام کیوں لیتے ہیں, لینا چاہیے, اپنے لیڈر کے نام پہ ووٹ لے کے آئے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. جو پارلیمان کے باہر پی ٹی آئی یا اس کے
سپورٹر خاص طور پر سوشل میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنی ان کی ٹرولنگ کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے. اب تو وہ لوگ بھی آ گئے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے, وہ بھی ان پہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ آپ تو پکس انجوائے کر رہے ہیں, آپ تو پریولیج انجوائے کر رہے ہیں. ان میں بڑے سیزنڈ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں, پارلیمان کے فلور کے اندر وہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو پریشر آ جاتے ہیں ان پہ, پھر جو آپ شکایت کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے آئیں, ان کا نام ہی نہ لیں؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے ان کے لیے. انہوں نے اپنے حلقوں میں بھی جانا ہے, انہوں نے سوشل میڈیا والوں کا سامنا کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ, لیکن میں پھر کہوں گا کہ پارلیمان کا فلور ملا ہے, ملک کے لیے آپ اپنی بات کریں, لیکن ملک کے لیے آپ پارلیمان میں جو آپ کا کردار بنتا ہے وہ ضرور کردار ادا کریں. اور میں نے آپ کو ایگزامپل دی میاں شہباز شریف کی, لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, وہ کہہ رہے تھے میثاق معیشت کریں. بلاول بھٹو زرداری, جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے, سید خورشید شاہ صاحب جیل میں تھے, فریال تارپور صاحبہ کو ہسپتال سے اٹھا کے جیل میں رکھا گیا تھا, وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے آپ, ابھی کل آپ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یعنی 4 جوان شہید ہو گئے, کیپٹن 1 شہید ہو گئے. کوئی ہے پوچھنے والا ان کے بارے میں, کوئی ہے بات کرنے والا ان کے بارے میں؟ آخر کیا ایسا ہو رہا ہے جو بلاول کہہ رہے تھے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن نہیں سنا گیا تھا اس وقت یہی تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑنا. آج کم از کم پارلیمان ہے, پارلیمان کے اندر کردار ادا کریں, پارلیمان میں بیٹھیں. ملک اچھی بات ہے, میں سچی بات ہے اپریشیٹ اے پی سی جو گورنمنٹ کی ابھی بھی پرپوزڈ ہے, وہ جو عزم استحکام کے لیے ہے. بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے کہا کہ ہم شرکت کریں گے, بہت اچھی بات ہے, آئی ویلکم اٹ. یہ طریقہ ہے ملک کو ان خطرات سے بچانے کا. چلیں, بہت شکریہ پرائز صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. سمینا آپ کا شکریہ, پی جے میر صاحب آپ کا شکریہ. بات صرف اتنی کی ہے کہ جو پارلیمان ہے, پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ملک کی بات کرنی چاہیے, عوام کی بات کرنی چاہیے, جنہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.